ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کینیڈا میں موجود ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اخباروں کے اندر یا ٹیلی ویژن کے اندر وہ بات نہیں کرتے، انٹرویوز نہیں دیتے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں۔ تعلیم تو چلے اب کہیں نہ کہیں ہے، لیکن لوگ تربیت کو شاید بھول رہے ہیں۔ تعلیم بھی کہاں ہے یہ بتائیے؟ یہ جو اوورسیز گئے ہیں یہ کیوں گئے ہیں؟ یہ اپنے بچوں کی اچھی ایجوکیشن کے لیے باہر گئے ہیں۔ پہلے خبر جو تھی وہ بنائی جاتی تھی، آج خبر بیچی جاتی ہے۔ تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ شاید میں وہ لفافہ جرنلسٹ نہیں بن سکتا۔ حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، دوسرے کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے۔ پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ راجیہ منیر۔ ہم ایک ایسی باوقار اور معتبر شخصیت کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں ناظرین کہ جن کا نام پاکستان کی صحافت میں ایک اعتماد، سچائی اور بے باکی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف پاکستان میں، دنیا میں ایک صحافتی، ایک معتبر اور ایک مضبوط حوالہ ہے، بلکہ آج بھی سرحدوں سے پار بھی ان کی آواز سنی جاتی ہے۔ اور کینیڈا میں اگر کوئی پوچھے کہ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مستند صحافی کون ہے، تو یقین کریں کہ ایک ہی نام جو ہے بے اختیار زبان پر آتا ہے۔ تحقیق ہو، تنقید ہو، حق ہو، سچ ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی موضوع ہو، سب پر اور یہ سب کا انٹرویو کر چکے ہیں۔ اور کینیڈا میں بسنے والے نوجوانوں کے لیے یہ ایک موٹیویشن ہے، ان کو آگاہی دیتے ہیں، ان کو شعور دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار رائے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور پاکستان کا جو نام ہے بین الاقوامی سطح پر اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں آج فخر ہے کہ آج ہمارے خوبصورت اس احساس میں، اس لمحے میں آج ہمارے ساتھ یہ ایک بڑی ہی معتبر شخصیت ہے جو کہ ہمارے پراؤڈ اوورسیز پاکستانی ہیں اور ہمارے خصوصی پوڈ کاسٹ پراؤڈ اوورسیز پاکستان کا حصہ بنے ہیں۔ جناب، میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی پاکستان پریس کلب کے سابق صدر، سینئر جرنلسٹ، صحافی، اینکر اور ہمارے جو ہے پراؤڈ اوورسیز پاکستانی جناب بدر منیر صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ یہ کس کا تعارف کروایا ہے مجھے نہیں سمجھ لگی کہ میں ابھی بھی آج خود کو لرنر سمجھتا ہوں، ڈیلی سیکھتا ہوں، اور کبھی ایک جملہ لکھوں نا تو اس کے بعد سوچتا ہوں کہ میں اس سے بہتر جملہ لکھ سکتا تھا، یا میں کوئی پروگرام کروں یا میں بولوں ٹیلی ویژن سکرین پر، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں زیادہ اچھا بول سکتا تھا۔ اللہ کرے جو کچھ بولا ہے میں اس قابل بن جاؤں۔ بہت شکریہ آپ سر، ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ بدر منیر چودھری جس کا نام آج بھی پاکستان میں گونجتا ہے، اور یقیناً ہمارے لیے تو خوش قسمتی کی بات ہے آج آپ کے ایکسپیرینسز کے اوپر بات کریں گے۔ الحمدللہ ہمیں بہت فخر ہے کہ آج آپ ہمارے اس خصوصی پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے پراؤڈ اوورسیز پاکستانی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے نام سامنے لے کر آئیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے، اور آج بھی دنیا میں ان کا نام چلتا ہے اور لوگ پاکستان کو ان کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سر، آپ کی صحافت کے اوپر میرا سب سے پہلے میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ 25 سال یقیناً آپ نے بتایا کہ آپ صحافت کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، تو کیا آپ فرق محسوس کرتے ہیں آج کل کی صحافت میں؟ پاکستانی صحافت کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ جب بھی نا 25 سال 50 سال جب فکر آتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی، میری عمر کا اندازہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو واقعی 25 سال مجھے ہو گئے کینیڈا کے اندر، لیکن اس دوران میں نے 1-1.5 سال واپس آ کے جیو نیوز پہ اسائنمنٹ پہ، رپورٹنگ پہ، ڈاکومنٹریز پہ لاہور اسٹیشن پہ کام کیا تھا، تو کم و بیش آپ سمجھیں 24 سال مجھے وہاں پہ۔ لیکن اس کے باوجود میں ہر سال پاکستان دھرتی کو چومنے کے لیے، اس کی مٹی کی خوشبو سونگھنے کے لیے آتا ہوں، تو میرا رشتہ جو ہے نا وہ پاکستان سے کبھی کم نہیں ہوا، بلکہ میں اپنے بچوں کو بھی لازمی لے کر آتا ہوں، اور جب بھی بچے میرے ساتھ آتے ہیں تو میں کاغان، ناران اور اس طرح کے ایریاز، لاہور، کراچی، اسلام جہاں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں لے کر جاتا ہوں، اور ان کا بھی رشتہ جو ہے نا وہ اسی دھرتی کے ساتھ ہے۔ میری 2 بیٹیاں کینیڈا میں ان کا جنم ہوا، ان سے بھی اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی پاکستانی ہیں، اس کے باوجود کہ وہ کینیڈین بائی برتھ کینیڈین ہیں، تو یہ جو رشتہ ہے یہ تو ٹوٹنے والا ہے نہیں۔ جو صحافت ہے نا وہ میرے خیال میں اب ہر لمحہ تبدیل ہو رہی، اب پرانی صحافت نہیں۔ میں نے 1988 سے باقاعدہ جرنلزم کا آغاز کیا لاہور سے،
روزنامہ شہاب سے. پھر میں ایک شام کا اخبار تھا علی سفیان افاقی صاحب کا نوروز. پھر اس کے بعد مساوات اخبار میں گیا, پرویز حمید صاحب مجھے لے کر گئے. اس کے بعد سعید آسی صاحب نے مجھے آفر کیا نوائے وقت میں, تو میں نوائے وقت 10 سال رہا. پھر میں نے کینیڈا جا کے اپ گریڈ کیا ٹیلی ویژن میڈیا, اور پھر جیو نیوز نے مجھے آفر کیا, اور ابھی تک میں جیو نیوز ایز انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ کام کر رہا ہوں. تو صحافت پرنٹ میڈیا سے جرنلزم, الیکٹرانک میڈیا, اور پھر الیکٹرانک میڈیا سے سوشل میڈیا, اور اب سوشل میڈیا کی بھی جو شکل ہے وہ بھی عجیب سی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو یہ تبدیل ہو گئی ہے. اب جو آپ نے کہا نا کہ وہ دلیری سے کام کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اب یہ صحافی کے لیے نہیں ہے. وہ صحافی دلیر اس وقت تک ہے جب جو سننے والا ہے یا جو دیکھنے والا ہے نا, وہ اس کو اپنے حساب سے دیکھتا ہے. قاتل بھی ہم اپنی مرضی کا سوچتے ہیں, مقتول بھی جو ہے نا وہ ہم اپنی مرضی کا دیکھتے ہیں. سچ جو ہے وہ ہم اپنی مرضی کا سننا چاہتے ہیں, حتیٰ کہ جھوٹ بھی ہم اپنی مرضی کا سننا چاہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ رمضان کے پہلے ہفتے میں رہا ہو جائیں گے. رمضان بھی گزرا, عیدیں بھی گزریں, اور ابھی بھی وہ جو ٹیگ لگتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسے ہی ہے جی ایک بڑی خبر آ گئی اور کیا ہو گیا. تو اب صحافت میں جو سچ ہے نا وہ میرے خیال میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. جو سچ بول رہا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا یہ سچ بول رہا ہے. تو وہ ہم اپنی مرضی کی ساری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور کوئی 5-6 ایسے لوگ ہیں جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں, اسٹیٹ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اسٹیٹ سے محبت بھی کرتے ہیں, تو وہ ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا جو پوڈ کاسٹ کرنے والا, اپنی مرضی کا سوشل میڈیا انفلوئنسر, یا ٹیلی ویژن کا وہ اینکر جس کو وہ سمجھے کہ یہ میرے مطلب کی بات کر رہا ہے, اس کو وہ حدیث سمجھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ دیکھا آپ نے شہباز گل نے آج پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ دیا, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ کوئی نہیں سوچے گا نہ کوئی تحقیق کرے گا. تو یہ میرے خیال میں میڈیا بہت زیادہ چینج ہو گیا, ڈیلی چینج ہو رہا ہے. جب ہم پوڈ کاسٹ ختم کریں میں باہر جاؤں گا تو یہ کچھ اور چیز بن چکا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے. جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں, اور لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ شعور آ گیا ہے, وہ شعور نہیں ہے, اس میں عین ہے ہی نہیں ہے. تو شعور آ گیا ہے, اس میں میری بات کون سنے گا, آپ کی بات کون سنے گا. ٹھیک ہو گیا بہتر. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آج کل کے میں جاننا چاہوں گی کہ جو نوجوان نسل ہے میڈیا کی طرف آنا چاہتے ہیں اور بڑا انسپائر بھی ہوتے ہیں, کیا کریں؟ وہ ان کو نہیں پتہ کہ ان کے لیے رائٹ ڈائریکشن کیا ہے, کن لوگوں کو وہ فالو کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے یوٹیوبرس کے حوالے سے بھی بات کی, یوٹیوبرس کو بھی فالو کر رہے ہیں اور آج کل نام نہاد صحافی بھی ہیں. تو آپ ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیسے لوگوں کو فالو کریں؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو وہ ڈالر کمانے ہیں تو پھر تو ان کو ایک لائن لینا پڑتی ہے نا. اگر وہ ایز مثلاً پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں تو پیسہ اچھے کانٹینٹ سے بھی آتا ہے, تھوڑی سی دیر سے آتا ہے, اور بہت اچھا کانٹینٹ دیتے ہیں, بہت اچھا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. لیکن وہی اچھا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں جن کا ایکسپیرینس بطور جرنلسٹ ہے, جنہوں نے سیکھا ہے. مجھے اچھا لگا جو آپ نے محبت کی, حوصلہ افزائی کی میری شروع میں, تو آپ نے تیاری کے ساتھ کام کیا نا. تو اگر فرض کرو آپ کی تیاری نہیں ہے, آپ نے میرے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے, یا رانا رؤف صاحب جو ہے یہاں کے ہیڈ ہیں ان سے پوچھا نہیں ہے کہ یہ مہمان آ رہا ہے کون ہے, تو ایسے ہی اگر آپ بیٹھ جائیں گی تو پوڈ کاسٹ بھی اچھا نہیں ہوگا, مجھے بھی ایسے ہی میں بور ہو کے نکل جاؤں گا. تو جو تیاری کے ساتھ, ذہنی تیاری اور قلمی تیاری اور دوسرے ریسرچ کے ساتھ جو جرنلسٹ آنا چاہتے ہیں وہ آئیں, اچھا کانٹینٹ دیں. اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں کبھی جیل کے اندر ہیں کبھی جیل کے باہر ہیں, نہ ان کو مذہب کا پتہ ہے, کبھی ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. رجب بھٹ صاحب ریڈ لائن کراس کی ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میں رجب بھٹ صاحب بہرحال اللہ کی طرف سے ہے, فیم ہے ان کو, اللہ اور ان کو فیم دے, لیکن میں ان کا پورا پوڈ کاسٹ میں نہیں سن سکتا. جو ولاگ ہوتا ہے میں دیکھ نہیں سکتا پورا, مجھے پتہ ہی نہیں وہ کانٹینٹ دے کیا رہے ہیں. اگر ان کے واش روم میں کموڈ سے پانی باہر آ رہا ہے تو وہ ان کا ولاگ ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں, بہت اچھا دیکھ رہے ہیں. تو ابھی اگر آپ دیکھیں نا کہ اس حد تک
آپ یہ جو سوشل میڈیا اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ اپنے بیڈ روم میں بھی لے کے جا رہے ہیں. اور جو خواتین ہیں ان کے بارے میں تو آپ کے سامنے میں کیا کہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جس طرح کا وہ ٹک ٹاک کرتی ہیں یا یوٹیوب پہ جو کانٹینٹ دے رہی ہیں, جو کام کر رہی ہیں, تو اس میں وہ جرنلسٹ نہیں ہے. ہمیں نا فرق رکھنا پڑے گا لوگوں کو بھی. ابھی بھی پاک انڈیا جب وار ہوئی ہے تو کسی نے ٹک ٹاک دیکھا ہے یا کسی نے یوٹیوب دیکھا؟ نہیں. انہوں نے پاکستان کے بڑے چینلز آن کیے ہیں, پھر واپس گئے ہیں وہ. اور ابھی بھی جو لکھنے والا ہے, اگر کوئی کالم آرٹیکل اچھا لکھ رہا ہے تو اس کا پڑھا جاتا ہے, ابھی بھی پڑھا جاتا ہے. بے شک تھرو سوشل میڈیا پڑھا جائے, اخبار ڈائنگ میڈیا ہے, لیکن پھر بھی ابھی بھی اس کی امپورٹنس ہے. جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں اس کو وہ پروفیشن کے طور پہ لے رہے ہیں یا شوق کے طور پہ لے رہے ہیں یا وہ دکانداری کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر دکانداری ہے وہ تو آپ کو پتہ رول ماڈل ہمارے کون سے ہیں, ڈکی بھائی ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ دکاندار ہیں سارے. اور اگر کوئی اچھا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اچھے پوڈ کاسٹ والے بھی ہیں, اچھے اینکرز بھی ہیں. وہ ابھی نہیں, میں میرے جیسا, میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں جرنلزم کا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ وہ قصور میں وہ دھوتی پہن کے وہ ایک صاحب ڈانس کر رہے تھے, اریسٹ ہو گئے وہ نصیب العال کے گانوں پہ. تو یہ کیا, یہ سوشل میڈیا کی ذمہ داری ہے اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے. اور ایک اور بھی ہے جو میں نام نہیں لینا چاہتا, جو ویڈیو یہاں پہ ایک جو ایک کپل کی ابھی ریسنٹلی ہوئی, جن کے پاس سرمایہ نہیں تھا وہ, ورنہ 2 سال پہلے وہ شادی کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کانٹینٹ دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں. تو جو صحیح کانٹینٹ والا ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. بہرحال اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو اسٹرگل ہے, آپ کی جو جد و جہد ہے وہ کیسی ہے. اور ایک ہی میں یہاں بات کرنا چاہوں گا, یہ اگر غلط پوڈ کاسٹ ہے, غلط ٹک ٹاک ہے, یہ گناہ جاریہ ہے. قبر میں جوتے پڑ رہے ہوں گے جب کوئی اور اس کے مرنے کے بعد جب اس کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہوگا, یہ ویسے ہی جوتے پڑیں گے جیسے اگر ہم اپنے مرحوم کے لیے کوئی آیت پڑھ کے, کوئی کل شریف پڑھ کے اگر ہم اس کا درجہ بلند کرتے ہیں نا, تو اسی طرح جو برا کانٹینٹ ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں تو جواب دینا پڑے گا, اس دنیا میں نہیں تو کہیں اور جا کے. سر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہر کوئی صحافی بن جاتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ آنے والے لوگ بھی خود کو صحافی جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا اس چیز کو بڑی ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی خبروں کو اور مین اسٹریم کی میڈیا کی جو خبریں ہیں اس میں فرق سمجھیں, لیکن عام آدمی کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو سر سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ پاسبل نہیں ہے میرا خیال پاسبل ہے ہی نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس ممکن نہیں. بس سوائے اس کے کہ جس ملک میں ہیں اس کا قانون اگر صحیح فالو کیا جائے اور امپلیمنٹ ہو, تاکہ فالتو قسم کی جو دوسروں پہ الزام تراشیاں ہیں وہ نہ ہوں. لیکن میڈیا جو ہے نا وہ روز بروز جو ہے نا وہ ہم بہت زیادہ زوال کا شکار ہیں. اچھا, ابھی میں کل دیکھ رہا تھا, چونٹ نیوز کا ایک رپورٹر جو ہے نا وہ لائیو رپورٹنگ کر رہا تھا. تو جب میڈیا کا بھی یہ حال ہے, اور پھر وہ ایک مائک بنا کے اس پہ کوئی نام لکھ دیا ہے, لوگوں کو, پھر میں وہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو اس میں فرق کرنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کیا ہے اور گندا میڈیا کیا ہے. اب وہ سوشل میڈیا بھی اچھا ہے, لیکن وہ گندا میڈیا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے, مس یوز کر رہا ہے. سر یہ موجودہ حکومت کی جانب سے یہ جو ابھی ڈیفیمیشن ایکٹ ہے یہ بھی جاری کیا گیا ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا رائے ہے آپ کی؟ اور یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ موجودہ حکومت کیسا کام کر رہی ہے. اچھا, وہ اچھا سوال ہے. چونکہ لاہور ہر سال آتا ہوں, کراچی, اسلام آباد اور کچھ اور شہر ہیں. میرا جو جنم بھومی ہے ساہیوال, وہاں جاتا ہوں میں. فیصل آباد جاتا ہوں رانا رؤف صاحب کے شہر میں. تو پتہ تو چلتا ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا کیسا لگا ہے. لیکن یہ جو لاء ہے نا, لاء کا نا استعمال غلط ہوتا ہے. لاء سارے پاکستان میں ٹھیک ہیں, حد کے عزت کے دعوے کیے جا سکتے ہیں, اور وہ پہلے سے قانون موجود ہے. ابھی پیکا آرڈیننس اور وہ ایکٹ تھا ایک, اس کا بھی غلط استعمال ہوا. یعنی کہ لاء موجود ہیں,
ویلکم کرتے ہیں ہم اس قانون کو بھی، لیکن غلط استعمال ہوتا ہے سیاسی طور پہ جو ہے نا، وہ پھر وکٹمائز کیا جاتا ہے لوگوں کو، وہ بڑا پرابلم ہے. اور یہ پاکستان میں تو ایسا ہے کہ قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسا لگا وہ اچھا لگتا ہے تو آتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیار ہے، محبت ہے، اب وہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی ہر سال آتا ہوں، چینج ہوتی ہے. لاہور میں تو خاص طور پہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن مجھے اچھا لگا ایک چیز. میں اکثر نا جو چوک اور انٹرسیکشنز یہاں پہ مزدور جہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، جی، تو میں سبزہ زار میں، میرے ایک بھائی رہتے ہیں، تو جب میں باہر نکلا ہوں تو میں نے لکھا دیکھا گوشہ مزدور، اور ایک شیلٹر اور نیچے مزدور بیٹھے. مجھے اچھا لگا. چھوٹا سا کام ہے، بہت بڑا کام نہیں ہے بالکل چھوٹا. لیکن ایک امپیکٹ اس کا بہت بڑا ہے. چھوٹا امپیکٹ نہیں ہے یہ. چھوٹا کام اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے لیے اتنے زیادہ پیسے نہیں لگے ہوں گے، ان کے لیے شاید چھوٹا، میرے لیے بہت بڑا ہے وہ. جب میں دیکھ رہا ہوں کہ گوشہ مزدور ہے اور وہ دھوپ اگر ہو، ابھی تو موسم اچھا ہے، تو وہ شیلٹر کے نیچے، شیڈ کے نیچے بیٹھے ہوئے، بہت اچھا لگا. بہت خوبصورت. جس طرح وہ ریڈیاں جو ہیں وہ اس کا حکومت پنجاب نے کہ وہ بھی بہت اچھا لگا. لیکن اس کے ساتھ ہی مثلا یہ ہے نا کہ حکومت کوئی بھی جب کام کرتی ہے، اچھا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. تو ساتھ اس کے بعد دوسری ریڈیاں بھی ہیں جو عام، جس کو ہٹا کے جو، ہاں وہ بھی ہیں. اور اس کا مطلب ہے وہ پیسے لے کے، کوئی سٹی کا، کوئی ادھر کا، کوئی میونسپل کارپوریشن کا کوئی بندہ پیسے لے کے ان کو اجازت دے رہا ہوگا. تو ہم خود ہی قانون توڑنے والے ہیں. اور حکومت بناتی بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، لیکن جب ہم خود ہی اس پر عمل نہ کرنا چاہیں، تبدیل میں ہی نہ ہونا چاہوں، تو یہاں پہ کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی. لوگ تبدیل نہیں ہونا چاہتے. لوگوں کے اندر وہ ابھی اس طرح کا بننا ہی نہیں ہے نا. جب میں نے چھوٹے ہوتے میرے ابا جی نے کہا کہ باہر بتاؤ کہ ابا جی گھر پہ نہیں ہیں، تو جب میری یہ تربیت ہے تو وہ بچے اسی ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں کہ پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہے. تھانے میں جائیں، پٹوار خانے میں جائیں یا کہیں اور جائیں. ابھی کچھ سنا تو ہے کہ کچھ پہلے سے بہت بہتری ہے، لیکن کلرک سے لے کے ملک کا جو اعلیٰ عہدیدار ہے وہ گھر سے نکلتا ہے اپنی کمیٹی پوری کرنے کے لیے. ہر شخص نے چھوٹی کمیٹی سے بڑی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں. 50,000 روپے سے لے کے 50 ارب تک کی کمیٹیاں، تو وہ پوری کرتے ہیں لوگ. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص کمیٹی کے چکر میں ہے کہ وہ پوری کرنی. ٹھیک ہو سر. جاننا چاہوں گی کہ پہلے خبر جو تھی وہ بنائی جاتی تھی، آج خبر بیچی جاتی ہے. اس جملے سے کیا اتفاق کرتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، خبر بیچی جا رہی ہے آج؟ خبر جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں جب ایموشن شامل ہو جائے نا تو پھر وہ سیل کی جاتی ہے ایموشن کے طور پہ. میرا 88 سے اس ابھی آج تک میری ٹوٹل 2 خبروں کی تردید چھپی ہے، اور دونوں درست خبریں تھیں. ایک میں نے چیف الیکشن کمشنر تھے جسٹس ریٹائرڈ نعیم الدین، ان کا میں نے جا کے انٹرویو کیا. میں نوائے وقت میں تھا، تو ان کا کچھ اشارہ ایسے تھا انٹرویو سے پہلے، چونکہ اس وقت تو ٹیپ ریکارڈر یا چیزیں نہیں تھیں تو ہم نوٹس لیتے تھے. تو انہوں نے ایسے گفتگو میں چائے کے دوران مجھے کہا کہ یہ جو لوگ الیکشن کے جو نتائج ہیں اس کو جو تسلیم نہیں کر رہے، تو پھر یہ ملک ہی چھوڑ دیں. اس طرح کی وہ بات کر رہے تھے. تو وہ ایک کویشچن آیا ان کی گفتگو کے دوران، تو میں نے پھر نا اس میں ان کو یہ سوال کیا، میں کہ جج صاحب یہ بتائیں کہ جو الیکشن کے نتائج نہیں مان رہے تو کیا وہ ملک چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا ہاں کہہ کے ان کا ایک اور کوئی جملہ تھا. تو میں نے ایسے ہی آ کے رپورٹ کر دیا. تو اگلے دن جو ہے نا وہ ان کی تردید آ گئی کہ اس طرح سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ کہا گیا تھا. تو وہ تردید جب آ جائے نا تو وہ چھاپنی پڑتی ہے، حالانکہ وہ بالکل درست ان کا انٹرویو تھا. چونکہ ریکارڈنگ اس وقت نہیں ہوتی تھی، ہم کنٹرڈکشن چھاپنی پڑتی تھی. اس کے علاوہ ایک اور خبر کی میری کنٹرڈکشن ہوئی، وہ بہت بڑی خبر تھی. پاکستان کی پہلی وہ خبر تھی ججوں کی کرپشن کے حوالے سے، سپیریئر کورٹ کے ججوں کی کرپشن کے بارے میں نے خبر دی تھی، اور وہ فائل تھی
جو ثاقب نثار صاحب مشہور زمانہ چیف جسٹس رہے ہیں، وہ اس وقت تھے لاء سیکٹری، فیڈرل لاء سیکٹری، اور میاں نواز شریف نے ان کو بنایا تھا. اور اس وقت فیڈرل لاء سیکٹری اس وقت بنایا جاتا ہے جب وہ بہت زیادہ لائل ہو پرائم منسٹر کے ساتھ، حکومت کے ساتھ. تو آپ لائلٹی اس وقت چیک کریں ان کی لائلٹی اس وقت کہاں تھی، اور بعد میں انہوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا. تو ان کے پاس فائل تھی. مجھے ایک جج صاحب تھے جسٹس احسان الحق چودھری، وہ چیمبر میں ایسے میں ملنے گیا تو میں نے انہیں کہا کہ جج صاحب کیا خبریں چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انکوائری ہو رہی ہے 3 ججوں کی کرپشن کے حوالے سے. ایک خاتون جج تھیں جنہوں نے کوئی 56 لاکھ یا 60 لاکھ کا ڈیفینس میں کوٹھی بنائی تھی اس وقت، اور پھر ایک اور جج صاحب تھے جنہوں نے 10 لاکھ روپے لے کر بھی کام نہیں کیا تھا. ہائی کورٹ کے دونوں ججز تھے اور ایک اور سینئر جج تھے. تو اس وقت یہ فائل تھی انکوائری کی ثاقب نثار صاحب کے پاس. جسٹس احسان الحق چودھری صاحب نے مجھے بتایا. پھر میں نے آفس آیا، میں نے جسٹس ملک محمد قیوم جو بعد میں اٹارنی جنرل رہے پرویز مشرف کے دور میں، ان سے بھی اچھی میری دوستی تھی. میں نے فون کیا ان کے گھر، میں نے کہا جی یہ مجھے خبر ملی ہے. تو انہوں نے کہا خبر درست ہے، لیکن یہ خبر جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ شاید آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے. اب ایک نے خبر دی بغیر کوئی، وہ ایسی بات کر رہے تھے، اور دوسرے نے تصدیق کر دی. میرے لیے خبر بن گئی. وہ لیڈ سٹوری چھپی جو نوائے وقت کے سارے ایڈیشنز میں. تو اگلے دن جو ہے وہ مجھے نظامی صاحب نے بلایا، مجید نظامی صاحب جو ہیڈ تھے نوائے وقت کے. انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر نواز شریف کا مجھے فون آیا ہے ابھی. انہوں نے کہا کہ جی نوائے وقت جو ہے وہ مجھے جوڈیشری سے لڑانا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے یہ خبر چھاپی. تو نظامی صاحب نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کرتے تھے. میں نے کہا یہ لیٹ ہو گیا، میں نے گھر سے یہ فیکس کی تھی خبر. عباس ستر صاحب جن کے کریڈٹ میں وہ سرخی ہے ادھر تم ادھر ہم، مجیب الرحمان اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو معاملہ تھا، بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی تھی کہ ادھر تمہاری اکثریت ہے ادھر ہماری ہے. تو انہوں نے وہ ایک خلاصہ نکالا تھا، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کے یہ الفاظ اپنے نہیں تھے. تو انہوں نے بہرحال ایک سرخی نکالی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ خبر کیسی ہے، یہ بڑا مشکل ہو جائے. میں نے کہا خبر تو درست ہے. تو بہرحال وہ ثاقب نثار صاحب نے جو فائل ٹیبل کے اوپر تھی وہ نیچے رکھی اور کنٹرڈکشن بھیجی کہ ایسی انکوائری کوئی نہیں ہو رہی. تو اس وقت دونوں واقعات اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک ڈاکومنٹ دیکھے بغیر یا صحیح جو سورسز ہیں اس کے بغیر، پھر ڈبل چیک کے بغیر، پھر آگے دوسرے تیسری جگہ تصدیق کیے بغیر میں نے آج تک خبر نہیں دی، فائل نہیں کی. تو آج کل جو ہے وہ خبریں دوسرا چینل ٹکر دیکھ کے وہ لگا دیتا ہے کہ جناب یہ. اور میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ جب یہ پولیس یہاں پہ جہاں ٹریننگ ہوتی ہے وہاں بم بلاسٹ ہوا تھا، اس کو اگلے دن دوبارہ ایک ٹکر چل رہا تھا کہ جی دوبارہ حملہ ہو گیا ہے، سامنے کوئی ایک بندہ چڑھا ہوا ہے مسلح. وہ بعد میں پتہ چلا ہے وہ جو مسلح شخص تھا وہ تو کیبل ٹھیک کر رہا تھا سامنے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ٹکر چلتے دیکھے. اس کے بعد ٹکر واپس لیے گئے. تو ابھی جو دوڑ ہے نا وہ مقابلہ ہے چینلز کا اور چیزوں کا، سوشل میڈیا ایسے. یہ میرے خیال میں اسی ہفتے میں آپ کے پنجاب کے وزیر تعلیم جو ہیں ان کو تبدیل کر کے ایک نیا نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا جو بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، اور وہ ایسے شیئر کیے گئے ہیں. تو لوگوں کی جو تصدیق والی ایک رگ ہے نا، سینس، وہ ختم ہو گئی، وہ نہیں کرتا. سر آپ نے اپنی باتوں کے تھرو نا میڈیا کریڈیبلٹی پاکستان کے حوالے سے بڑے واضح طریقے سے بتایا، لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا کمپیریزن کریے گا کہ کینیڈین جو میڈیا ہے اور پاکستانی میڈیا کلچر ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال وہاں پہ جب تک پولیس ریلیز نہیں کرتی ملزموں کے نام تو اخبار نہیں چھاپتا. یہ وہاں کا رول ہے. وہاں کا رول ہے. ڈیڈ باڈی کی پکچر نہیں چھاپی جاتی. کوئی مر گیا، کوئی مرڈر ہو گیا، کوئی کسی سے جب تک فیملی کی اجازت نہ ہو اخبار میں یا ٹیلی ویژن پہ نہ چھاپا جا سکتا ہے نہ نشر کیا جا سکتا ہے. بہت زیادہ سخت قسم کے قانون ہیں. اس کے علاوہ جب بھی کوئی رپورٹر اپنی سٹوری فائل کرتا ہے تو ہر
بڑے اخبار میں بڑے چینل پہ ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہے جو سٹوری چیک کرتا ہے، اس کے بعد نشر کی جاتی ہیں. اتنے چیک اینڈ بیلنس. ہاں، اور یہاں پہ کوئی چیک نہ چیک ہے نہ بیلنس ہے، اونلی چیک ہے جس پہ کچھ رقم لکھی جاتی. صحیح ہو گیا. یعنی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں پہ سوشل میڈیا نے پاکستان کی صحافت کو آزاد کیا ہے یا بدنام کیا ہے، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ پتہ نہیں، بس کبھی نا میں نے گالی نہیں دی، بہت کم دیتا ہوں، لیکن میں جو دیکھتا ہوں نا وہ یقین کریں گالیاں دینے کو دل چاہتا ہے کہ کیا چل کیا رہا ہے یہاں پہ. اور خاص طور پہ ہماری بچیاں جو ہے نا اس فیلڈ میں آ کے، آئی ڈونٹ نو. ایک میں کسی لڑکی کا سن رہا تھا، وہ کہہ رہی یا میں بھیک مانگوں تو یا میں اپنا کندھا دکھا دوں، تو میں کیا کروں. اس طرح جب اب لفظ نہیں ہے میرے پاس، جب وہ بازار والی جو حرکتیں ہیں، وہ بازار بھی وہ دوسرا بازار، وہ جب سوشل میڈیا پہ آ گیا نا، لائیو آ گیا ہے، ہاں وہ آپ بھی نہیں دیکھتی ہوں گی، میں بھی نہیں دیکھتا ہوں گا. ہاں، ہم نہیں دیکھتے اس کو، لیکن کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. اور ٹک ٹاک نے تو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ لائیو ٹک ٹاک نے بہت گند ہے، بہت گند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لڑکیاں اپنے نام چینج کر کے، اپنی شکلیں چینج کر کے، آئی ڈونٹ نو کیا ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. سر اس سے نا یہ ہو رہا ہے کہ جو ریئل ٹیلنٹ ہے، ریئل لوگ ہیں جو بہت کیپیبل ہیں فیلڈ میں آنے کے لیے، وہ سپریس ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے ایک دور تھا جس میں میڈیا کو ایک گلیمرس فیلڈ سمجھا جاتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اب شاید اتنا نہیں ہوگا. لوگ میڈیا کی طرف آنا نہیں چاہ رہے ہوں گے، چونکہ میڈیا جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ، ٹیلی ویژن کی سکرین بھی زوال کا شکار ہے، سیلریز نہیں ملتی، بجٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کے مسائل ہیں، سیاسی ان کو مشکلات ہیں. تو وہ آج کے دور میں مجھے کہے نا کہ کیا میڈیا میں جانا ہے یا نہیں جانا، تو شاید میں سوچوں کہ میں کوئی اور پروفیشن میں جاؤں. میں دوبارہ پاکستانی جرنلزم میں نہیں آنا چاہوں گا. اگر مجھے کہتے ہیں نا کہ دوبارہ زندگی ملے تو ہاں میں کوئی اور میں ٹیچر بننا چاہوں گا. ہاں میں لوگوں کو، ہاں میں کاؤنسلنگ کرنا چاہوں گا اپنی. پہلے تو میں اپنی کاؤنسلنگ کرواؤں گا، پھر میں لوگوں کی کروں گا. میں لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا اپنے سمجھنے کے بعد. جرنلزم اب میرا نہیں خیال کوئی بہت اچھا فیلڈ رہا ہے. یعنی آج کے صحافی کو ہم کہتے ہیں کہ علم کم ہے لیکن وائرل ہونے کی اس کو زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ بس میں کسی طریقے سے وائرل ہو جاؤں. عجیب سا تعلق ہے. ایک موٹر وے پہ نا میں ساہیوال جا رہا تھا تو بند تھی موٹر وے، تو ایک جو وین ہے وہ سائڈ پہ، وہ سارے وہ ڈرائیور سمیت جو ہے وہ میں نے آگے جا کے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کب یہ موٹر وے کھلے گی. تو وہاں پہ جو رپورٹرز، ڈرائیور سارے سوئے ہوئے تھے گاڑی کے اندر. میں اس کو ایسے ایز اے ہیومن تو میرے لیے اچھا ہے، لیکن وہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ ہم ڈیوٹی سو کے گزارتے ہیں، اور اس کے بعد میرے نالج میں نہیں ہے میں نے کیا بولنا ہے، کیا ہونا ہے، کس طریقے سے میں رپورٹ کروں گا. تو اس طرح کا عجیب و غریب ہے. لوگ جو ہے نا وہ سیکھنا بھول گئے ہیں. ہاں وہ سیکھ نہیں رہے. ہم اپنے میں ابھی بھی آج بھی کوئی سینئر آ جائے نا ایک دن کا بھی میرے سامنے، تو میں اس وقت تک اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ نہ بیٹھ جائے. ہم سینئرز کا احترام بھول گئے ہیں. ہم کچھ پڑھتے نہیں ہیں، ہم کچھ ریسرچ نہیں کرتے، ہمیں نالج نہیں. سر بڑی آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم نا یہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ تربیت سے شاید بہت زیادہ دور ہے. پہلے ایک میگزین ہوتا تھا جس کو کہتے تھے تعلیم و تربیت. ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ہم لوگ پڑھتے ہوتے تھے اور بڑا وہ ایک، تو میرا خیال ہے کہ تعلیم تو چلے اب کہیں نہ کہیں ہے لیکن لوگ تربیت کو شاید بھول رہے ہیں. تعلیم بھی کہاں ہے مجھے یہ بتائیے. برائے نام نہیں، تعلیم بھی نہیں ہے. تعلیم تو یہاں پہ کاروبار ہے. یہ جو اوورسیز گئے ہیں یہ کیوں گئے ہیں؟ یہ اپنے بچوں کو کی اچھی ایجوکیشن کے لیے باہر گئے ہیں. میری 2 بیٹیوں نے MBA کیا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر میں پاکستان میں ہوتا، حالانکہ میں نوائے وقت کا رپورٹنگ ہیڈ تھا، میں اس وقت 1 سال پہلے لاہور پریس کلب کا میں پریزیڈنٹ تھا. جوہر ٹاؤن ڈاکٹر ہاسپٹل کے سامنے میرا گھر تھا، گاڑی تھی میری، لیکن خدشات تھے دماغ میں کہ میں اپنی بچیوں کو کیا پڑھا پاؤں گا. چونکہ میں جو دیکھتا تھا کہ میرے جو جونیئرز ہیں میں ان کی گاڑیوں کو دیکھتا تھا
اور اپنی طرف دیکھتا تھا. جو میرے سے کم تنخواہ لینے والے لوگ تھے جو جرنلزم میں تھے, جب میں ان کے معاملات دیکھتا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ شاید میں وہ لفافہ جرنلسٹ نہیں بن سکتا. چونکہ جب میں آیا ہوں نا جرنلزم میں, تو میں نے ان لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوں جو میرے سینئرز تھے. وہ پیسے نہیں لیتے تھے, انہوں نے کبھی وہ لفافے والا کام نہیں تھا, تو میں نے ان سے سیکھا. تو پھر میں لائٹر موڈ پہ میں کہتا ہوں ابھی کہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا نا یہ پیسے نہیں لیتا, جب مجھے ضرورت تھی دیے کسی نے نہیں. تو یہ بھی تھا, تو ہم نے تو وہ سیکھا ہے. اب نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے. جرنلسٹ آپ کے سامنے ہیں, ان کا بیپر دیکھیں کبھی کسی کا, ٹھیک ہے. جو لہجہ ہے نا وہ میں پنجاب میں پیدا ہوا ہوں, میرے لہجے میں ایک ایکسنٹ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں میرا ایسٹ ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اردو غلط بہت زیادہ, رپورٹ کیا کر رہے ہیں, غلط رپورٹ کر رہے ہیں, ان کو نالج نہیں ہے. وہ جائے وقوع جو ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے, لیکن اس کی خبر دے رہے ہیں. واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے جو مجھے پتا چلا ہے, واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے, وہ وہاں رپورٹ آتی ہے اور وہ کہتے ہیں بیپر کے لیے تیار ہو جائیں. وہ پکچر لگتی ہے, وہ موجود ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ایک کرائم رپورٹر ہوتے تھے پرانے نا, جب وہ دفتر آتے تھے نا تو وہ شروع میں ہی سیکورٹی گارڈ اور ریسیپشن پہ وہ کہتے ہیں جی آج 7 قتل ہو گئے جی, راج گڑھ میں یا کہیں ساندہ میں 7 قتل ہو, بہت بڑی خبر. وہ پھر آگے پہنچتے پھر نیوز روم میں شور مچاتے 7 قتل ہو گئے. اس کے بعد رپورٹنگ میں آتے تھے, پھر فون کرتے تھے وہ تھانے میں ادھر سے, ہاں وہ 7 زخمی ہوتے تھے, قتل نہیں ہوتے تھے. وہ ایسا اٹھاتے تھے نا, اس کے بعد جو ہے نا وہ 7 زخمی ہوتے تھے بچوں کی لڑائی پہ نا, تو وہ جو لیڈ سٹوری جو ہے نا وہ سنگل کالم رہ جاتی تھی. تو وہ ایک دور تھا اٹھانے والا, لیکن غلط خبر جو ہے نا وہ چلتی نہیں تھی, کنٹرڈکشن آتی تھی, اور اگلے دن ہم رپورٹنگ میں اس کا ٹھیک ٹھاک کلاس لیتے تھے کہ یار یہ کہاں سے لی ہے, سورس کیا ہے. تو سورس ہم لوگوں کو نہیں بتاتے تھے, لیکن دفتر کے اندر سورس پتہ ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے خبر آ رہی. تو ابھی نہ سورس ہے نہ کچھ اور ہے, کوئی پولیس کا ترجمان ہے, کوئی اداروں کا ترجمان ہے, کوئی حکومت کا ترجمان ہے, کوئی اپوزیشن کا ترجمان ہے. تو ابھی تو ترجمانوں کی صحافت ہے, ترجمانوں کی صحافت ہے. جو بھی امپارشل جرنلسٹ ہے وہ تو چل نہیں سکتا. ترجمانی صحافت وہ ایسے ہی کر لیں, ہاں وہ صرف ان کو پریس ریلیز ان کی چاہیے. یہ سب پی آر کے لوگ ہیں, صحافی ایگزیکٹلی. سر آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کی فیملی, کیونکہ آپ ان کو لے گئے کینیڈا لے گئے, شفٹ کر لیا آپ نے, اور آپ کی بیٹیوں نے تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی. پاکستان میں برین ڈرین ہو رہا ہے, جبکہ دوسرے ممالک دیکھیں برین گین کرتے ہیں. کیا ہے پاکستان میں؟ میرے خیال میں سب کچھ ہے پاکستان میں. کتنا لوگ باہر جا رہے ہیں, اتنی پاپولیشن ہے جتنی بتائی جاتی ہے اس سے زیادہ تو پاپولیشن پاکستان کی ہوگی. اور میں نے دیکھا ہے کہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں یہاں پہ موجود ہیں. سسٹم کچھ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے. میرے خیال میں جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہو نا تو وہاں پہ روکنا نہیں چاہیے باہر جانے سے لوگوں کو. یہی لوگ ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں. یہ سارا ایندھن ہے, یہ تیل پٹرول جو ہے نا, یہ اوورسیز پاکستانی اگر نہ ہونا تو پاکستان جو ہے نا وہ بینک کرپٹ ہو جائے, دیوالیہ ہو جائے. تو اس وجہ سے نا اوورسیز پاکستانیوں کو بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. یا تو سسٹم کو بہت زیادہ بہتر کر لیں تاکہ کوئی جائے نا, تو اس سسٹم سے تنگ ہو کے اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو اپنا لیں, اس سے نفرت نہ کریں. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کوئی فیڈرل منسٹر کہہ دے یا کچھ کہہ دے, اوورسیز پاکستانیوں کو گالی دے نا, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج پھر میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے, پاکستان میں کوئی میرے سامنے آ جائے, فیکٹ اینڈ فگر سے, کیلکولیشن سے میں ثابت کروں گا, ہر چیز سے, واقعات سے, کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے اندر جو قوم ہے نا اس سے زیادہ محب الوطن ہے. ہم زیادہ محب الوطن ہیں, ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے, ہمیں یہاں سے بری خبر آئے بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو اب اس کو بھی نا ایک سیاسی رنگ دیا جاتا ہے, چونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا وہ سسٹم سے تنگ تھے, ان کو ایک آپشن نظر آیا کسی اور سیاسی شخصیت میں, تو زیادہ لوگ ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں. لیکن اور بھی تو لوگ ہیں نا, تو آپ صرف سیاسی بنیادوں پر اوورسیز پاکستانیوں کو گالی دیں
اس کو صحیح ریسیو نہ کریں. ابھی کچھ اچھے قانون بھی بنے ہیں, وہ تو اپریشیٹ ہم کرتے ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانی بہت بہت زیادہ محب الوطن. یہ ہم لوگوں کو زیادہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ ہمیں وہی بات ہے نا کہ گھر میں رہتے ہوئے بچے کو کبھی بھی گھر کی قدر نہیں ہوتی. انفیکٹ جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو تب اس کو قدر و قیمت سمجھ آتی ہے. ایک بتاؤں, جب فرض کریں آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں نا, میرا تو دل چاہتا ہے میں پاکستان کے ہر شخص کو نا کسی ہیلی کاپٹر میں بٹھاؤں, جہاز میں بٹھاؤں, اور اس کو نا اوپر سے دکھاؤں یہ پاکستان ہے. آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی. اگر آپ نے یہاں لاہور میں شاہدرہ کراس نہیں کیا, یا ادھر سے آپ بابو صابو کے آگے نہیں گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں آگے دنیا کیا بس رہی ہے, گاؤں میں کیا ہو رہا ہے, آگے چھوٹے شہروں میں کیا ہو رہا ہے, دوسرے شہر کیا ہے. لاہور والے کراچی نہیں جاتے, کراچی والے لاہور نہیں آتے. نفرت ایک الگ قسم کی ہے. پنجابی, اردو, بلوچی, پٹھان, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے قومیں بنائی ہوئی. ان سب کو نا اوپر سے پاکستان دکھاؤ کہ یہ ہے یا اگر نہیں وہ کر سکتے تو کم از کم ایک نقشہ آگے میز پہ رکھ کے نا تھوڑا سا اوپر سے دیکھیں, یار یہ میرا پاکستان, دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے. پھر پتہ چلتا ہے, ویژن کھلتا ہے. تو وہ ہم نا وہ کنویں کے مینڈک جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں, اور حسد کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, دوسرے کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے. انسیکیورٹیز ہیں ان کی. انسیکیورٹیز پتہ نہیں کس چیز کی ہیں. تو انسیکیورٹیز تو وہاں ہوتی ہیں نا جب آپ کے پاس تھوڑی اسکل ہو, اور پھر آپ انسیکیور فیل کریں گے یار اس کے پاس زیادہ اسکل ہے. اگر میں آپ کی کامیابی پہ میں خوش ہوں نا, تو یقین کریں میری کامیابی پہ لوگ خوش ہوں گے. اور پہلے میں نے وہ قاسم علی شاہ صاحب نے بلایا تھا, تو اسٹوڈنٹس تھے, سارے یوتھ تھے, تو وہاں پر بھی مجھے ایک جملہ میرے ذہن میں آیا, تو میں نے وہ کہہ دیا کہ اگر حسد سے بچنا ہے نا تو جھوٹی تعریف کرو. حسد سے بچنا ہے تو جھوٹی تعریف کرو. میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں, آپ بڑا اچھا پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, میرے دل میں نیگیٹیوٹی آئے گی نہیں. آپ دل میں سوچیں کہ بدر آیا ہے, یہ پہلے گیسٹ سے زیادہ اچھا بول رہا ہے, تو آپ کے دماغ میں نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی. تو آپ سچی جھوٹی تعریف کریں, اور کریں کہ جو کیمرہ مین دو کھڑے ہیں نا ادھر, یہ بہت اچھے کیمرہ مین ہیں, جو پروڈیوسر ہے اس سے بہتر پروڈیوسر نہیں ہے. اظہار کریں, دل میں نہ رکھو, اظہار کریں نا, تو وہ حسد نہیں رہے گا. حسد تب آتا ہے جب اظہار نہیں کرتا بندہ, وہ انسان اندر وہ کرتا ہے, پھر حسد آتا ہے. یار یہ رانا روف صاحب کامیاب ہو گئے ہیں, کینیڈا میں بھی بہت اچھا بزنس ہے, وہاں پہ بہت بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے, پاکستان میں بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. اب میرے میں قابلیت نہیں ہے, میں 2 ملکوں میں کام نہیں کر سکتا, تو وہ میں تو اظہار کرتا. ابھی بھی چائے پہ بیٹھے میں کہا یار رانا صاحب آپ یار کمال ہے, آپ ہی کر سکتے ہو. تو میرے دل میں نیگیٹیوٹی آئی نہیں ہے. تعریف تو کرو, جھوٹی کرو, جھوٹی کر دو, کرو صحیح. سر کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی منتشر کیوں ہے؟ وہی یہ اظہار نہیں کرتے. اس کا بھی ایک نہیں, میرا خیال ہے زیادہ تو یونٹی ہے, میرا نہیں خیال کو منتشر ہے, زیادہ ہم یونٹی ہے. تھوڑے سے گروپ ہوتے ہیں, گروپس ہوتے ہیں, ہاں تھوڑا سا وہ ہونے چاہیے. کس قسم کے گروپس بنے؟ ایسے ہی وہ نیگیٹیوٹی پھیلانے والے یا حسد کرنے والے, لیکن نا یہ ہونے چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے حاسدین جب آتے ہیں, نیگیٹیو کمپین کرتے ہیں, کچھ چیزیں کرتے ہیں, وہ آپ بہتر اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. کسی نے مجھے کہا ایسے لائٹر موڈ میں, انہوں نے کہا یار یہ فلاں بندہ خبریں بڑے خلاف لکھتا ہو. جب پرنٹ میڈیا صرف اخبار تھا نا وہاں پر, تو یہ بڑی خبریں خلاف, اس کو سمجھاؤ. میں کہا یار اگر میں نے سمجھا دیا نا تو میری عزت کون کرے گا. تو وہ لوگ ضروری ہیں. وہ جب کمپیریزن آتا ہے نا, یار یہ نیگیٹو ہیں, یہ پازیٹیو ہیں, یہ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نیگیٹیوٹی والے لوگ, جیلسی رکھنے والے لوگ نا, وہ وہیں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں نا کرتا. حاسدین کو کون پسند کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ آپ دعا مانگے کہ حاسدین کے شر سے بچائے. تو وہ دعا کیوں رکھی گئی ہے؟ اسی لیے رکھی گئی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا بنایا ہوا ہے. تو میں تو کبھی خائف نہیں ہوتا اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے, وہ کوئی بری بات کر رہا ہے, تو اس طرح کا. جیسے نا ابھی بریف میں بتاؤں گا, شاہ زیب خانزادہ صاحب گئے کینیڈا میں نا, ان کی ٹرولنگ ہوئی, کسی نے ان کو تھوڑی سی بدتمیزی کر دی. اس کے بعد جو ہے نا وہ اقرا خالد رکن پارلیمنٹ وہاں اس کو ملے, اس میں میں نہیں لے کر گیا تھا,
اس کے بعد پیٹرک براؤن ہے میئر برمپٹن کے, ان کے بھی آفس نے ان کو انوائٹ کیا کہ ان سے ملیں, چونکہ وہ ان کے ارد گرد جو ہے نا وہ پاکستانی کچھ کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے انٹروڈکشن کرایا. تو دونوں جگہ میری وجہ سے شاہ زیب نہیں گیا وہاں پہ, لیکن جو ٹرولنگ ہوئی نا, کیونکہ شاہ زیب خانزادہ کے کچھ ہے نا گروپس تھوڑے سے ناراض اور کچھ گڑبڑ ہاں ہیں, سیاسی بنیادوں پہ کچھ لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں, وہ ہر ایک ہی کرتے ہیں, ان کی زیادہ کرتے ہیں. تو میری ٹرولنگ اس میں اقرا خالد کی ٹرولنگ ہوئی سب سے زیادہ, پھر شاہ زیب خانزادہ کی ٹرولنگ ہوئی, پھر پیٹرک براؤن کی تھوڑی سی ہوئی چونکہ وہ دوسری کمیونٹی سے تھا نا, تو وہ اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوئی. ہاں, اس میں مجھے بھی میرے خیال میں 70-80 ہزار گالیاں مجھے بھی پڑی. انہوں نے, لوگوں نے ٹرولنگ, جو ٹرولر تھے انہوں نے سوچا کہ یہ بدر نے ملاقات کروائی ہے, کیوں کروائی ہے, یہ تو یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی باتیں کی. 1 گھنٹے کا میری تصویروں کے ساتھ ایک مشہور زمانہ ویب سائٹ جس کے سی او میرے دوست ہیں, انہوں نے 1 گھنٹے کا پروگرام میرے خلاف کیا. 1 گھنٹے کا میری تصویریں لگا, یہ ہے وہ شخص جس نے اس کی ملاقات کروائی, یہ وہ ایک کمپین بنائی نا, نیریٹو بنایا جاتا ہے. تو نیریٹو ایسا بنا کہ 70-80 ہزار گالیاں میرے کھاتے میں بھی آئیں, مجھے بھی پڑی ہیں وہ, لیکن مجھے نہیں احساس, اتنا نہیں ہوا. اس کی ریزن تھی کہ جب آپ کام کر رہے ہیں نا تب یہ کام ہوگا, جب کام ہی نہیں کر رہے تو تب لوگ نیگیٹو کیوں ہوں گے؟ وہ بولے تو وہ فرق نہیں پڑتا. نہیں, آپ کام کر رہی ہیں نا, آپ کا پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, تو نیچے لکھیں گے کہ اگر یہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, ٹرولر جو ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں, تو لیکن اگر آپ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے تو ٹرولنگ تو نہیں ہوگی نا. تو کریں گے تو نیگیٹو لوگ آئیں گے, آپ کے رکاوٹیں ہوں گی, ڈیفیکلٹیز ہوں گی, اس میں سے نکلنا ہے آپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, کینیڈا میں مطلب اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کیا ہوتے ہیں زیادہ؟ اب نہیں ہے, پہلے سب سے بڑا مسئلہ تھا شادیوں کا, بچوں کی شادیوں کا مسئلہ تھا. آپ سمجھیں 25-30 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اب نہیں ہے, اب ایسا مسئلہ نہیں ہے, چونکہ کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے وہاں. جیسے کینیڈا میں 2 ایسے شہر ہیں, مسیساگا اور ملٹن, جہاں کی سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ اردو ہے. یعنی کہ ان کے سینسز میں پہلی انگلش ہے تو دوسری اردو ہے. 2 شہر ہیں ایسے. تو آپ اندازہ کریں کہ ابھی پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. پہلے یہ تھا ایک کلچرل جو گڑبڑ تھی نا, کہ ہم یہاں سے بچے اور بچیاں وہاں لے کے جاتے تھے, تو وہ ان کا وہ جو بہن بھائی اور ادھر ادھر کزن, ان کا شادیوں سے زیادہ وہاں پہ جانے کا شوق ہوتا تھا. وہ گڑبڑ تھوڑی سی کہیں نہ کہیں قصے کہانیاں سننے کو ملتی تھیں. اب وہیں پہ شادیاں ہمارے بچوں کی, ابھی کوئی اتنے پرابلم نہیں ہے. اگر اکانومی کے پرابلم ہے تو وہ پوری دنیا میں پرابلم ہے. تو اس وجہ سے کوئی خاص اب میرا نہیں خیال. مسجدیں ہیں, ہم عید فیسٹیولز کرتے ہیں, رمضان بازار ہوتے ہیں, ہم خود اپنے چینل پہ لائیو ٹرانسمیشن رمضان کی کرتے ہیں, ہم کالز کھولتے ہیں, لوگ کالیں کرتے ہیں. ہم خوش ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں آپ کی خوشی چاہیے بس, اور آپ ہمیں اچھی نظر سے دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کو. ہم کام کے لوگ ہیں, ہم نکمے نہیں ہیں. ہم دن رات محنت کر کے ہم پاکستان میں, اگرچہ پھر کہا جاتا ہے یہ ہے تو اپنی فیملی کو پیسے بھیج دینے, اور بھائی فیملی کو پیسے بھیجتے ہیں لیکن پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں. فیملی میری پاکستان میں ہے, اس وجہ سے میں پیسے بھیجتا ہوں. تو اوورسیز ریاست جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو سوتیلی اولاد نہ سمجھے. بالکل صحیح سر آپ نے بات کی. اور ہمارے نا یہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے لیے شاید پیسہ کمانا بڑا آسان ہے, لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کتنی سیکریفائسز ہوتی ہیں, اس کے پیچھے کتنی مشکلیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں. ٹورنٹو اسٹار ہے, وہاں پہ ایک سٹوری چھپی تھی کہ ہارٹ اٹیک کے لیے بیسٹ پلیس جو ہے وہ ہے ٹیکسی, کیب. ہارٹ اٹیک کے لیے بیسٹ پلیس ہے ٹیکسی یا کیب جو ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو چلانے والا ڈاکٹر ہے پاکستانی. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی اس نے پاکستانی ڈاکٹر نے ٹیکسی چلا کے اپ گریڈ کیا, اور ابھی کینیڈا کے بیسٹ ڈاکٹرز میں وہ شامل ہے. تو یہ عام بندہ خواب لے کے جاتا ہے نا, ڈریمز لے کے جاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتے ہیں, جہاز سے اترتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں.
تو ایسا نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی بڑے محنتی, بڑے محب الوطن, بہت اچھے, دل صاف, ایماندار, اسٹریٹ فارورڈ, اور یہ جو خوبیاں میں نے بیان کی ہیں شاید مجھ میں نہ ہو, میرے بچوں میں ضرور ہوں. جی سر, یہ جو نمائندے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کمیونٹی کی آواز بنتے ہیں یا پھر آپ کہیں کہ الیکشن تک محدود جو ارکان پارلیمنٹ وغیرہ ہیں؟ جی دیکھیں میں نا وہاں پہ ملالہ یوسف زئی گئیں کینیڈا میں نا, کینیڈا کی حکومت نے اس کو اعزازی شہریت دی, تو میں اوٹوا گیا, ہاؤس آف کامن جو پارلیمنٹ ہے اس کی بلڈنگ میں, تو ہم پریس گیلری میں بیٹھا ہوا تھا, تو ملالہ یوسف, جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر تھے, اوپر سے میں دیکھ رہا تھا کہ ملالہ تقریر کر رہی ہیں یا جسٹن ٹروڈو تقریر کر رہے ہیں. جو مناظر میں نے دیکھے تو ہمارے 3-4 اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اقرا خالد ہیں, سلمہ زاہد ہیں, اور 1-2 اور ہمارے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں, اپنے رنگ کے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی؟ اب وہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں یا میری کمیونٹی کے نمائندے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو منتخب کرتے ہیں, ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن وہ کینیڈا کے نمائندے ہیں. اس کے باوجود بھی پاکستان میں سیلاب آیا, پاکستان میں زلزلہ آیا, پاکستان میں کوئی اور ضرورت آئی, انہی لوگوں نے پرائم منسٹر کو کہا, انہی لوگوں نے حکومت کو کہا. سیلاب آیا ہے وہاں پہ سے پورا ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہے, ایگزیکٹلی پیسے دیے ہیں, فنڈز دیے ہیں, گرانٹس دی ہیں. تو چھوٹے مسائل جو ہے نا لوگوں کے, کہ میری پھپھی کا ویزا نہیں لگا تو یہ جو رکن پارلیمنٹ ہے میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا دوبارہ, یہ کیا کرتا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. بھائی ویزا پھپھی کا اس وجہ سے نہیں لگا کہ پھپھی کا بینک بیلنس نہیں ہے, پھپھی کے نام پراپرٹی نہیں ہے, پھپھی وہاں جائے گی واپس نہیں آئے گی, اس وجہ سے ویزا نہیں لگا. تو ہم چھوٹی چھوٹی جو ذاتی مفادات ہیں نا, جب وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے لیے کام نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں دے آر آور ایسٹ, بہت یہ وہ ہمارا پراؤڈ ہیں. ابھی 6 ہیں ارکان پارلیمنٹ ہیں جو ہاؤس آف کامنز میں, اور 1 سینٹ میں خاتون ہیں, اور اس کے علاوہ جو سٹی گورنمنٹس ہیں ان میں ہمارے ڈپٹی میئرز ہیں, کونسلرز ہیں. مجھے صرف یہ اچھا لگتا ہے یار یہ ہمارا رنگ ہے, یہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں, اور وہ کبھی پاکستان کے خلاف کام نہیں کریں گے, پاکستان کے لیے کام کریں گے. جب جب ضرورت پڑی ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا وہ ہم پرسنل لے کے کبھی کبھار اور اس کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کریں گے. پاکستانی ہے نا, ایک بندہ یہاں پہ چھوٹے شہر میں کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں, وہاں پہ جا کے ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا, تو اس پہ پراؤڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ کہنا چاہیے کہ اس نے کیا کام کیا. فخر کی بات ہے. ایسے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ محلے میں دوسری بار سالن نہ تھے اس کو, جن کو گھر میں دوسری دفعہ سالن نہیں, ہاں وہ وہاں پہ میئر بنے ہوئے ہیں, کونسلر بنے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو ایسے ہی لائٹر موڈ میں یہ کہا ہے میں نے سالن والا, لیکن یہ ہے کہ ہمیں پراؤڈ کرنا چاہیے ان لوگوں میں. ہمارا رنگ ہے, پاکستانی ہے, اور پاکستان کو پراؤڈ کرنا چاہیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں سے آتا ہے جی, وہاں سے صرف ڈیڈ باڈیز آتی ہیں اپنے بزرگوں, اور یہاں پہ آ کے دفنانے کے لیے ملک رکھا ہوا ہے. مجھے وہ مل جائیں وفاقی وزیر صاحب, وہ اچھے لگتے ہیں باقی کئی کاموں میں. اس بات کا میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ ان کے دماغ میں یہ کیوں آیا ہے, یہ کیوں بات کی ہے کہ جی یہ تو ڈیڈ باڈیز وہاں سے وہاں یہاں دفنانے کے لیے آتے ہیں. یہ میری سمجھ سے, میں اگر اس بار نہیں اگلی بار میں پلان کر کے نا ان سے ملنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیوں کہا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. اور خواجہ آصف صاحب نے تو, لیکن خیر سر آپ کے جذبات بڑے سچے ہیں, اور یقین کریں کہ میں جس کا بھی انٹرویو کرتی ہوں جو پراؤڈ اوورسیز ہمارے پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں, بہت زیادہ ان میں جذبہ پایا جاتا ہے. اتنا ہم عام پاکستانیوں میں اپنے پاکستان کے لیے اس طرح سے سوچ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, اور آپ کی باتوں سے اتنی موٹیویشن مل رہی ہے. سر ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کینیڈا میں موجود ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے یہ فلسطین کا واقعہ ہوا اس پہ ان کی کوئی آواز نہیں آئی, کیوں نہیں بولے؟ اچھا آپ نے سنا نہیں نا, میرے خیال میں انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی. حالانکہ وہ جو پاکستان سے دوست جاتے ہیں نا, وہ جہاں ملتے ہیں نا, وہ میرے جہاں پہ میں رہتا ہوں تو اسی گلی میں آتے ہیں, اور میں نے ان سے 30-40 نشستیں کی ہیں ان کی سوانح حیات پہ, جو ابھی کتاب آئے گی ان کا
پولیٹیکل اور دھرنے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کافی انکشافات ہیں. میں ان سے کو نا قریب سے جانتا ہوں. وہ اب اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں ان کی کوئی اب وہ سیاست میں ہے ہی نہیں. کیوں اسٹیٹمنٹ دیں؟ اخباروں کے اندر یا ٹیلی ویژن کے اندر وہ بات نہیں کرتے, انٹرویوز نہیں دیتے, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں میں سیاست سے ریٹائر ہو چکا ہوں. تو ان کا ایک اپنا موقف ہے, اس وجہ سے آپ کو کوئی ان کا اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آیا. لیکن میرا خیال ہے جو وہ کام کر رہے ہیں, کتاب نویسی, احادیث, قرآن, آیات, جتنا بھی ان کا کام ہے وہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. سیاست سے ان کی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں سیاست ابھی کر نہیں رہا. ٹھیک ہو گیا. سر, ماڈل ٹاؤن کے شہدا کو آج بھی انصاف نہیں ملا. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قیادت انہیں بھول چکی ہے؟ جب عمران خان صاحب اترے ہیں نا, تو انہوں نے کال کی طاہر القادری صاحب کو. تو طاہر القادری صاحب نے مجھے بتایا خود کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ بھائی آپ کی حکومت اتنی رہی ہے اور لوگ ہمیں سیاسی کزن کہتے رہے, تو آپ کی حکومت کے دوران جو ہمارے کیسز تھے یا ہمیں انصاف کیوں نہیں ملا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے یہ بتایا گیا جی عدالتوں میں کیس زیر سماعت ہیں. تو طاہر القادری صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ سب کچھ کر سکتے تھے اس دوران لیکن آپ نے نہیں کیا. چونکہ جو ان کا کیس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب, جی, شہباز شریف پہ اور شریف فیملی پہ اور اس وقت کے جتنے پولیس میں یا اداروں میں لوگ تھے ان کے خلاف تھا نا. تو ان سے تو ان کو انصاف کی توقع نہیں تھی. تو ایک ہی حکومت تھی عمران خان کی جس سے ان کو انصاف کی توقع تھی. طاہر القادری صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان نے بھی ان کو انصاف نہیں دیا. تو ایسے ابھی کراچی میں آگ لگی ہے, اس سے پہلے فیکٹری میں آگ لگی تھی. اس طرح کے جو پاکستان میں حادثات ہوتے ہیں وہ کبھی انصاف ملا ہی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل تھا اس کے بعد ڈاکٹر نسیم حسن شاہ اس میں شامل تھے, جج تھے اس میں. تو ان کا جو پہلے انٹرویوز تھے نا وہ میں نے کیا تھا, جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں دباؤ کے تحت کہا گیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی کی سزا دیں. اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور لیاقت علی خان سے لے کے آج تک جتنے بھی پولیٹیکل مرڈر ہوئے ہیں, جتنے پاکستان میں حادثات ہوئے ہیں, وہ کہاں ہیں ان کی رپورٹیں, کہاں ہیں انصاف؟ تو ایسے ہی یہ دب جائیں گے, تاریخ کا ایک حصہ بن جائیں گے. ماڈل ٹاؤن کا ایسے ہی بیچارے جو عام لوگ مرے ہیں نا, تو حساب تو دینا پڑے گا کہیں نہ. جو بھی ذمہ دار ہے, مجھے نہیں پتا کون ذمہ دار ہے, جس نے آرڈر کیا ہوگا کسی نے تو کیا ہوگا نا, تو وہ جو ذمہ دار ہے کہیں نہ کہیں تو حساب ہوگا. وہ یہی کہیں گے نا کہ چلیں اس دنیاوی عدالت سے تو بچ جائیں گے, لیکن وہ اصل میں ہم نے دیکھی نہیں ہے نا, دوسری دنیا دیکھی نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں, حالانکہ ایمان کا حصہ ہے کہ آگے جو حساب کتاب نہیں, وہ آخرت جو ہے, اگر میرا ایمان نہیں ہے تو میرا ایمان مکمل نہیں ہے نا. لیکن اس ایمان کی کمزوری ہے. ہم بہت کچھ کرتے ہیں یہاں پہ, لیکن ہم جو زندگی کے بعد کی موت ہے اور جو حساب ہے نا وہ دماغ میں آ جائے, ہم زیادتی نہ کریں کسی سے. لیکن دنیا بنی ایسے, تماشا ہے, چلتا ہے. ہاں, تماشا ہم دیکھتے رہیں. صحیح ہو گیا. سر, آپ نے بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز کے انٹرویوز کیے, اور اب تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ سوال آپ سے جاننا چاہوں گی کہ میں, ہر انسان کو تجسس ہوتا ہے نا جاننے کے لیے, تو نواز شریف صاحب کا بھی آپ نے کیا؟ نواز شریف انٹرویو نہیں دیتے نہ, کبھی پریس کلب میں نہیں آئے. کسی پریس کلب میں دیکھا آپ نے پریس کلب میں آئے ہوں؟ صحافیوں کا سامنا نواز شریف صاحب نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. بہت کم ان کے اندر کوئی, میرے خیال میں انہوں نے سوچا ہوگا, نہیں کرتے ہی نہیں ہیں. شہباز شریف پریس کلب میں نہیں آئے لیکن صحافیوں کا سامنا کرتے ہیں. نواز شریف کا ایک اپنا سٹائل ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ انہوں نے. نواز شریف ان صحافیوں سے ملتے رہے, ابھی ملتے ہیں جن کا ان کے ساتھ دوستی ہے, جو ان کی بیٹس کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی صحافی سے نہیں ملتے. ان کو پتہ ہے, جیسے لندن میں بھی گفتگو ہوتی ہے نا تو سارے جاننے والے ہیں ان کے, تو ان کو نالج ہے کیا پوچھنا ہے, کیا بتانا ہے, کہاں خاموش رہنا. اچھا بڑا سیاستدان ہے, لیکن صحافیوں کی قربت نہیں ہے ان کی, کم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان کا آپ نے؟ عمران خان کا میں نے 3-4 بار انٹرویو کیا. کینیڈا میں وہ 4 بار آئے, چاروں بار میں نے انٹرویو کیا, چھوٹا بھی اور طویل بھی. اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں جب وہ سیاست میں ابھی آئے تھے
تو میں لاہور پریس کلب کا اس وقت میں وائس پریزیڈنٹ تھا، تو ہم نے ایک پریس کورٹ شروع کی تھی، صحافیوں کی عدالت. اس میں آئے تھے منظور بٹو، قاضی حسین احمد، عمران خان صاحب کو میں نے کہا، وہ آئے تھے. اور وہ ہمارا وہ تھا کہ جی صرف الزام لگانا ہے، کوئی نو کویشچن، اونلی ایلیگیشن، وہ ہمارا. تو عمران خان صاحب سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ آپ نے لاہور کے ایک بڑی فیملی اور بڑے گھرانے کو تباہ کیا ہے. ایک خاتون کے حوالے سے اسکینڈل تھا بہت بڑا، تو ایسے پوچھ لیا تھا ان سے. تو وہ بھی تھا. پھر اس کے بعد وہاں پر آئے. میرا ایک سوال جو ہے تھا وہ بڑا وائرل ہے، ابھی بھی ہے. میں نے پوچھا تھا عمران خان سے کہ کبھی موقع ملے آپ کو کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا پڑے تو کس کو کریں گے؟ کس کو کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ دونوں یہ ایک ہی ہیں، دونوں کرپٹ ہیں، دونوں یہ ہیں، دونوں وہ ہیں. لیکن ایک بات ہے، ابھی میرے خیال میں اس انٹرویو کو کئی سال گزر چکے ہوں گے، پرائم منسٹر بننے سے پہلے کا تھا. تو ابھی تک وہ اس بات پہ تو قائم ہے، کسی سے انہوں نے ڈیل کی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کیا چکر ہے، لیکن جو ابھی بھی آپ ڈالیں نا کہیں گوگل شوگل میں، تو وہ انٹرویو چھوٹا سا ایک نکل آئے گا جس میں میرا یہ سوال ہے اور ان کا جواب ہے، اور آج تک وہ اس پہ قائم ہے. ویسے سر آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں عمران خان کے لیے تھوڑی سی ریلیف ہے، یا کچھ حالات ان کے گرد نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف ضد ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. اور ایک بار نا میں آپ کو ایگزامپل لائٹر موڈ میں دیتا ہوں. کسی نے میری پیمنٹ کرنا تھی، تو وہ کوئی اور شخص ایسا ہی میرے واقف والا نا اس کے پاس چلا گیا. تو جس نے میری پیمنٹ کرنا تھی اس نے مجھے کال کیا، انہوں نے کہا جی مسٹر اے بی سی بیٹھے ہیں، تو میں ان کو آپ کے پیسے دے دوں. تو میں نے فون پہ کہا، میں کہا اسپیکر پہ تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں. میں کہا یار آپ سے تو میں لے سکتا ہوں، ان سے کون لے گا؟ تو گارنٹر کوئی نہیں ہے عمران خان کا بھی نا، کہ تاکہ وہ خاموش رہیں، جیسے پاکستان میں چلتا رہا ہے کہ وہ 10 سال باہر اور پھر خاموشی، سیاست سے آؤٹ. وہ شاید نا ان کی کوئی گارنٹی لینے والا نہیں ہے. جس دن کوئی گارنٹی لے لی کسی نے ادارے کی طرف سے بھی، عمران خان دونوں کوئی ایسا ہو گیا، تو باہر تو آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ باہر نہیں آئیں گے، باہر آئیں گے. لیکن جو یوٹیوبرز ہیں جو لکھیں گے نا اس کے خلاف ہی ہوگا، وہ بھگتیں گے. اور نہیں یوٹیوبر جو ہیں جو لکھتے ہیں نا کہ جی یہ اس مہینے میں آ رہے ہیں، 15 کو آ رہے ہیں، 22 کو آ رہے ہیں، عیدیں گزر گئی، اب وہ ان پہ اعتبار نہ کریں. جب آئیں گے نا پتہ نہیں چلے گا. وہ ایک الگ کوئی ڈیٹ ہوگی، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن ان کو کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آ رہے ہیں وہ. یعنی سر دیکھیں یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے صحافی، جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں ہم نے تھم نیلس کے حوالے سے بھی بات کی، تو جب تک عمران خان کی پکچر نہیں لگتی تب تک ان کے ویوز بھی نہیں اس طرح سے جاتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو نیگیٹیولی سیاست میں بھی اس طریقے سے بھی انوالو، میرے خیال میں ان کو وہ بیچا جا رہا ہے، عمران خان کے نام کو نا بیچا جا رہا ہے. اور جو ویورز ہیں نا ان کے جو فالوورز ہیں وہ بیوقوف ہے میری طرح، ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، وہ نہیں سمجھتے. صحیح ہو گیا. وہی جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ اپنی مرضی کا ہم جھوٹ سننا چاہتے ہیں، وہ مرضی کا جھوٹ بیان کر رہے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگا. ٹھیک سر، جان سے میں ایک کویشچن کرنا چاہوں گی کہ میں جاننا چاہوں گی کہ جو آپ نے اتنی ساری شخصیات کے انٹرویو کیے، جو آپ نے جن کے انٹرویوز کیے، کوئی انٹرسٹنگ آپ کو لگے؟ اور جو انٹرسٹنگ تھے وہ کون تھے؟ میرے خیال میں قاضی حسین احمد. کیسے؟ بہت اچھا. وہ مجھے ایسے لگتا ہے شاید جو ان کے ارد گرد ہیں ان کو لگا وہ پروگریسو تھے. جماعت اسلامی کے جو پروگریسو ایک بندے تھے نا، وہ مجھے لگتا ہے قاضی حسین احمد تھے. اس کے بعد کوئی بہت زیادہ نہیں آیا نا. وہ مجھے ان کے انٹرویوز اچھے لگے. میں نے جو بالی ووڈ کے جتنے سٹارز ہیں آپ نام لیں گی، میں آپ کو سوائے 2 یا 3 کے جن کے میں نے انٹرویو نہیں کیے وہ میں بتا دیتا ہوں. امیتابھ بچن کا نہیں کیا میں نے. اچھا. اس کے علاوہ شاید میں نے تقریباً سبھی کے کیے، بالی ووڈ کے جو سٹارز ہیں جتنے بھی کیے ہیں. میرا سوال ہی یہی تھا. میرا سگنیچر کویشچن ہے ان سے. آئفا کے میں نے 2 بڑے جو آئفا ایک ایوارڈ ہے انڈیا، ہاں ان میں تقریباً آپ سمجھیں ایک میں 40 میں نے میرے سامنے روکے ہیں، میری بات سنی ہے. اور سوال میرا سگنیچر یہی تھا کہ جی پاکستانی فینس کے لیے کیا پیغام ہے. دونوں عام سے سوال ہیں، لیکن لازم بات ہے وہ، اور کیا میں ان سے
ڈیٹیل میں پوچھتا. اور دوسرا تھا کہ پاکستان اگر آنے کا موقع ملے تو کس شہر میں جائیں گے. یہ بھی یوٹیوب پہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. نہیں میں نے وہ آپ کو دیکھے تھے پرینکا چوپڑا کے ساتھ آپ نے کوئی بھی نام لیں, کوئی نام لیں, مادھری سے لے کے کوئی بھی, سبھی کے میں نے کیے. تو شاہ رخ, بالی ووڈ جتنے بڑے سٹارز ہیں, انیل کپور ہیں, اکشے کمار ہیں, سلمان خان نے انٹرویو نہیں دیا چونکہ وہ بہت زیادہ سیکورٹی میں آتے ہیں وہاں پہ. ان کا میرا آمنا سامنا ہوا ہے لیکن انٹرویو نہیں ہوا. تو ایک دو ایسے ہیں جن کا میں نے انٹرویو نہیں کیا, باقی سب کے کیے. اور انہوں نے کہا ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں, سیاست ہے, اس طرح کی باتیں. بلکہ ایسے بھی میں نے آرٹسٹوں سے کیے جنہوں نے پاکستان کے خلاف فلموں میں کام کیا ہے نا, وہ بھی آنا چاہتے ہیں. ہاں وہ بھی آنا چاہتے ہیں. اور اللہ کرے کوئی ایسا بنے سلسلہ کم از کم جو ہماری ثقافت ہے, چونکہ پاکستان کو فائدہ ہے ان کے آنے سے بھی. پاکستانی آرٹسٹ وہاں جائیں گے. اب بالی ووڈ میں گئے ہیں عاطف اسلم اور راحت فتح علی خان, کتنے سال ہو گئے, بین ہے, اس کے باوجود وہ کما رہے ہیں, آج بھی ٹاپ پہ ہیں. تو کس کی وجہ سے ہیں؟ بالی ووڈ کی وجہ سے. تو کچھ چیزیں ہمیں ان کی ماننی چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ رہا اور بڑے اچھے سوالات ہم نے آپ سے کیے, اور اس سے کئی گنا اچھے جوابات بھی آپ سے پائے. وہی جو میں نے کہا نا, اظہار کرو, جھوٹی بھی کرو لیکن میں سچا اظہار کر رہی ہوں. سر کوئی میسج دینا چاہیں گے ہماری؟ میں بنا ہی نہیں ہوں میسج کے لیے, میرا کام ہی نہیں ہے میسج دینا. یقین کریں, کوئی نو ایڈوائس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں کیا کروں, میری بات پہ یقین کون کرے گا؟ چلیے شاید کوئی دو چار سننے والے لوگ ہوں گے, وہ تو ضرور کریں گے. میرا خیال ہے کہ اسٹرگل کریں, اور جو خامیاں ہیں نا ہر شخص میں, جو جیسے میری خامیاں ہیں نا, تو میں اپنی لائف دیکھتا ہوں تو میں نے محنت سے اپنی خامیوں کو چھپایا ہے. محنت سے آپ نے اپنی خامیوں کو ہر شخص میں خامیاں ہیں نا, اور وہ ایک کو ہی پتہ ہے. جو خامیاں ہیں وہ ایک شخص جانتا ہے خود, وہ کسی اور کو نہیں پتہ. میں کہتے ہیں نا جو پیرنٹس کو پتہ ہے بہن بھائی, نہیں, کئی چیزیں آپ کے بہنوں اور بھائیوں کو, آپ کے پیرنٹس کو, میرے بہن بھائیوں کو میری خامیوں کا نالج نہیں. تو میں اپنی خامیوں کو محنت سے چھپایا میں نے. تو آج کا پیغام ہے کہ ہر شخص میں جو خامیاں ہیں محنت کر کے ان کو چھپائیں. ایسے ہی جیسے ہم اپنے بدن کو کپڑوں سے چھپاتے ہیں نا, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, بال بناتے ہیں, شیو کرتے ہیں, تو اس طریقے سے اپنی خامیوں کو محنت اتنی کریں کہ کوئی آپ کی طرف یہ نہ کہے کہ یار اس میں یہ خامی ہے. محنت نہیں کریں گے, خامی کو پتہ چلے گا. بہت زبردست. تو ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست قسم کا پوڈ کاسٹ, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سنیں. اور دیکھیں, ایک اچھے اور ایک پہنچے ہوئے انسان کی سب سے بڑی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کی عاجزی ہوتی ہے. جتنا بڑا ان کا نام ہے, جتنا بڑا ان کا حوالہ ہے, یقین کریں کہ ان کی باتوں میں, ان کی شخصیت میں اتنی عاجزی ہے کہ اگر میں نے ان کو غور سے سنا ہے یا ان کو میں نے دیکھا ہے تو لٹرلی کوئی نہ کوئی ایک ایسا تعصب, کوئی نہ کوئی ایک ایسا اثر یہ میری شخصیت پہ ضرور چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جو میرے اس کریئر میں میرا ہمیشہ ساتھ رہے گا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی باتوں سے موٹیویشن ملی ہوگی, کیونکہ ان کا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا اپنے پروفیشن کے تھرو. اور جیسا کہ انہوں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم لوگ صحافت میں آ جاتے ہیں لیکن صحافت کا جو اصل معنی ہوتا ہے وہ اس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دیکھیں تاکہ صحافت زندہ رہے. مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.